رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں اور جمعے کی نمازوں میں خاص طور پہ دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ آج کل بھی خاص طور پہ عید کی نمازوں کی دوسری رکعت میں اور جمعے کی نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت اکثر سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ وجہ سامنے آتی ہے کہ یہ دونوں مواقع جو ہیں یہ مسلمانوں کے اجتماع کے مواقع ہیں، سب مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ یہ کوئی نہ کوئی میسج یہاں سے لے کر جائے۔ تو گویا سورۃ الغاشیہ میں ایک میسج ہے، ویسے تو پورا قرآن ایک میسج ہے، لیکن جو خاص میسج سورہ غاشیہ میں ہے وہ ہم آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی سورہ مبارکہ کے ٹیکسٹ سے انشاءاللہ تعالی ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی شروع ہو جائے۔ تو سورہ مبارکہ کا جو ٹائٹل ہے، نام ہے، وہ ہے جی الغاشیہ۔ الحمدللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اگر وہ اس لفظ پہ اپلائی کریں تو سب اپلائی ہو جاتا ہے جو ہم نے 6 دنوں میں پڑھا ہے۔ ہم نے حروف الہجا اور حرکات اور علامات پڑھی، وہ سب آپ کو اس لفظ میں نظر آ رہی ہے۔ حروف و علامات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں، اور وہ لفظ آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہے۔ اور یہ بات ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس لفظ کے معنی ہوں گے۔ یہ بامعنی لفظ جو ہے اس میں فعل ہے، حرف ہے، اور اتنا زور جو میں دے رہا ہوں ظاہر بات ہے فعل ہوتا تو میں اتنی تفصیلی بات اس لفظ پہ کرتے ہی نہ، حرف ہوتا تو بھی نہ کرتا، تو رزلٹ نکلا کہ یہ اسم ہے۔ اب اسم جو ہم نے پڑھا اس کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ اسم عربی گرامر میں کیا کیا ہوتا ہے، اور وہ کیا کیا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہمیں میننگز پر غور کرنا پڑا۔ جب ہمیں معنی پتہ چلے کہ یہ نام ہے، ناؤن ہے، تو ہم نے کہا اسم ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ پروناؤن ہے تو ہم نے کہا اسم ہے۔ ہمیں میننگ سے پتہ چلا کہ یہ ایڈجیکٹو ہے تو ہم نے کہا اسم ہے۔ تو ابھی تک ہم نے اسم کو پہچانا تھا میننگز کے ذریعے سے، آج سے ہم اسم کو پہچانیں گے علامت کے ذریعے سے، یعنی میننگز آپ کو نہیں بھی آتے تو بھی آپ پہچان لیں گے کہ اسم ہے۔ ٹھیک؟ تو اسم کی کچھ ظاہری علامات ہیں، یعنی وہ علامات دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ اسم ہے، چاہے آپ کو میننگز آتے ہوں یا نہ آتے ہوں۔ ہاں، میننگز جاننے ضروری ہیں، ٹھیک ہے، میننگز بعد میں جاننے ضروری ہیں۔ تو اسم کی 3 موٹی علامات میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، 3 ایسی علامات جو کسی کلمہ میں آپ دیکھتے ہی کنفرم کر دیں گے کہ یہ اسم ہے، آپ کو چاہے اس کے معنی آتے ہوں یا نہ آتے ہوں۔ تو اسم کی پہلی موٹی علامت یہ ہے کہ کلمہ کے شروع میں ال آ جائے۔ لفظ کے شروع میں ال ہوگا تو وہ پکا اسم ہوگا۔ اس کا مطلب ہے فعل کے شروع میں ال نہیں ہوتا، حرف کے شروع میں ال نہیں ہوتا۔ تو اسم کی پہلی موٹی علامت کیا ہے؟ ال۔ اسم کی دوسری موٹی علامت آخر میں گولتا کا ہونا۔
آخر میں گول تا کا ہونا، یہ پہلی علامت، یہ دوسری علامت. ٹھیک ہے جی. گویا رزلٹ نکلا کہ فعل کے آخر میں بھی گولتا نہیں ہوتی اور حرف کے آخر میں بھی گولتا نہیں ہوتی، صرف اسم کے آخر میں گولتا ہوتی ہے. تو یہ دو موٹی علامتیں. تیسری علامت ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی، جیسے میں سورۃ الغاشیہ پہلی آیت بولوں گا، اور وہ علامت ہے کہ لفظ کے آخر میں تنوین کا ہونا. لفظ کے آخر میں تنوین. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو پیش، دو زبر، دو زیر. جب بھی کسی لفظ کے آخر میں آپ کو دو پیش نظر آئے اسم، دو زبر نظر آئے اسم، دو زیر نظر آئے اسم. گویا رزلٹ نکلا کہ نہ تو فعل کے آخر میں تنوین ہوتی ہے اور نہ ہی حرف کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. تو یہ تین موٹی علامتیں ہیں اسم کی. کون کون سی دہرا دیں؟ شروع میں ال آ جائے، آخر میں گولتا آ جائے، آخر میں تنوین آ جائے. تو اس کے اسم ہونے میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے. اس میں تو اسم کی دو موٹی علامتیں آ رہی ہیں، شروع میں ال آ رہا ہے، آخر میں گول تا آ رہی ہے. اوکے جی، کلیئر. اب ہم اس کے میننگز جاننے کی کوشش کریں. الغاشیہ، یہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ غاشیہ لفظ تھا جس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے نا. غاشیہ لفظ تھا جس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے. اور کل والا ٹاپک آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ غاشیہ کوئی نکرہ اسم تھا جس کو معرفہ بنایا گیا ہے لام تعریف لگا کر، اور پھر لام تعریف کو پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل استعمال کیا گیا. اور غین چونکہ حق کا خوف عجب ہم ہے لہذا لام پڑھا جا رہا ہے. تو سارا کچھ جو پڑھا ہوا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو اب آپ کو غاشیہ کے معنی جاننے کی ضرورت ہے. تو غاشیہ کے معنی ہے چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی. میننگ سے آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا. ٹھیک، اس کے معنی ہے چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی، کور کر لینے والی. صحیح ہے. اس پہ جب ال لگایا گیا تو کوئی مخصوص ڈھانپ لینے والی مراد ہے، کوئی مخصوص چھا جانے والی مراد ہے، کوئی مخصوص کور کر دینے والی مراد ہے. تو وہ مخصوص ڈھانپ لینے والی، کور کر دینے والی، چھا جانے والی وہ قیامت ہے. کیونکہ جب قیامت آئے گی تو وہ چھا جائے گی، سب پر چھا جائے گی. اس وقت جو کوئی موجود ہوگا اس کو کور کر لے گی، اس کو ڈھانپ لے گی. تو گویا الغاشیہ قیامت کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے جی. قیامت کے مختلف نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیے. مشہور نام القیامہ، قیام سے ہے. قیام کے معنی کھڑے ہونا، تو القیامہ وہ دن جس دن سب کھڑے ہوں گے. صحیح ہو گیا. اور اس نام سے آپ کو سورہ مبارکہ بھی مل جائے گی 29ویں پارے میں، سورۃ القیامہ، جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ. لوگ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ہوگی، مرنے کے بعد کون کھڑا ہوگا، کون زندہ ہوگا، ہم نے تو بات ہی نہیں سنی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ نہیں، تمہارا خیال غلط ہے. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کہ قیامت ہوگی. قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قیامت واقع ہوگی. اتنی کنفرم ہے قیامت کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی.
قیامت کا ایک نام ہے الواقعہ، واقع ہونے والی، واقع ہو کے رہے گی. اس نام سے بھی سورہ مبارکہ موجود ہے، سورۃ الواقعہ. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ. جب وہ واقع ہونے والی ہوگی نا تو پھر اس واقع ہونے والی کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب تو انکار کر رہے ہیں نا، جھٹلا رہے ہیں. جب آئے گی تو پھر جھٹلانے والا کوئی نہیں. قیامت کے ناموں میں سے قیامت کا ایک نام ہے الحاقہ، حق ہونے والی. اس نام سے بھی سورہ مبارکہ موجود ہے، سورۃ الحاقہ. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. تمہیں کیا پتا الحاقہ کیا ہے؟ قیامت کے ناموں میں سے قیامت کا ایک نام ہے القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی، ہلا کر رکھ دینے والی. تیسرے بارے میں سورہ مبارکہ آپ کو سب کو یاد ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. وہی اسلوب ہے الحاقہ والا. تو تمہیں کیا پتا وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. فتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جو تمہیں سالڈ اتنے نظر آ رہے ہیں یہ رنگین اون کی مانند اڑ رہے ہوں گے. قیامت معمولی چیز ہے. پھر قیامت کے ناموں میں سے قیامت کا ایک نام ہے الساعہ. ساعہ ہم نے پڑھا گھڑی کو کہتے ہیں، گھڑی. تو اس پہ الف لام لگا کے معرفہ بنایا تو وہ بن گئی الساعہ. الساعہ سے مراد ہے مخصوص گھڑی، تو مخصوص گھڑی قیامت کی گھڑی ہے. اور سوال کیا کرتے تھے، قرآن مجید فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یسألونک عن الساعہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایانا مرساہا، قیامت کب واقع ہوگی؟ تو قیامت کے مختلف نام ہیں، جن میں سے ایک نام ہے الغاشیہ، چھا جانے والی. اور جیسے کہ آپ نے ان تمام صورتوں کے شروع میں دیکھا قیامت کا تذکرہ ہے، تو گویا الغاشیہ میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے. ایک مسلمان کا، بندہ مومن کا قیامت کا تصور کیا ہے جی؟ قیامت بدلے کا دن، ڈے آف ججمنٹ. مسلمان کا قیامت کا تصور یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ عارضی زندگی ہے، ٹھیک ہے، امتحان ہے. انہوں نے کہا جی ٹیسٹ ہے، اور ایک دن ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. اس کے بعد ایک دن آئے گا کہ ہم سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور پھر ہم اپنے اعمال کا حساب کتاب دیں گے، جواب دہ ہوں گے اپنے اعمال کے. اور پھر اگر ہمارے اعمال وزنی نکل آئے، ہماری برائیوں پر نیکیاں جو ہیں وہ بھاری ہو گئیں، تو پھر موجیں موجیں، ٹھیک ہے. اور اگر اعمال، نیک اعمال کم ہو گئے تو پھر سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا مسلمان کا ایک تصور ہے. تو مسلمان کا قیامت کا تصور بالکل کلیئر ہے الحمدللہ. اگر یہ باتیں ہمارے علم میں الحمدللہ ہیں، سب کے علم میں ہے، تو ابھی جیسے بات ہوئی کہ امتحان ہے اور ڈے آف ججمنٹ ہے. اگر امتحان ہے تو امتحان کس کا ہوتا ہے؟ طالب علم کا. طالب علم کا امتحان ہوتا ہے نا. تو گیا میں اور آپ
اس دنیا میں سب طالب علم کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، سب امتحان دے رہے ہیں، اور امتحان کا ایک مخصوص یا محدود وقت ہوتا ہے، ایسے ہی نا؟ جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو پرچہ چھین لیا جاتا ہے، تو گویا ہمارے امتحان کا بھی ایک وقت ہے، وقت ختم ہو جائے گا تو ہم سے پرچہ چھین لیا جائے گا، پھر ہم ایک لفظ بھی، ایک ٹک بھی نہیں لگا سکیں گے، ایسے ہی نا؟ اس لیے کہا کہ پہلے کر لو جو کرنا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ امتحان ایک سلیبس میں سے لیا جاتا ہے، ایک سلیبس دے دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق امتحان ہوگا، آؤٹ آف سلیبس امتحان نہیں ہوتا، تو سلیبس بھی دے دیا گیا، ٹھیک ہے؟ قرآن و سنت سلیبس ہے، اس میں سے امتحان ہوگا، اور واحد امتحان ہے جس کے سارے سوال پہلے بتا دیے، سارے سوال پہلے بتا دیے ہیں۔ پہلا سوال سب سے اہم ہوتا ہے نا؟ ہر پرچے کا پہلا سوال سب سے اہم ہوتا ہے، پہلا سوال بتا دیا نماز، اور یہ بھی بتا دیا کہ نماز صحیح نکل آئی تو پھر باقی سوال بھی صحیح ہونے کے چانسز ہیں، اگر پہلے غلط ہو گیا تو باقی بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ پھر 3 سوال اور بتا دیے، اور اب کسے مانتے تھے؟ دین کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پھر مزید 5 سوال بتا دیے کہ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکو گے جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے پاؤ گے۔ تو واحد امتحان ہے جس کا پرچہ آؤٹ ہے۔ پرچہ چھین لینے کے بعد، وقت ختم ہونے کے بعد پھر نکلے گا رزلٹ، اور قیامت جو ہے وہ رزلٹ ڈے ہے، اور رزلٹ ڈے کو 2 طرح کے اسٹوڈنٹس آپ کو نظر آتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پاس ہونا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے فیل ہونا ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اور نہیں ہوتے کوئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جنہوں نے فیل ہونا ہوتا ہے نا، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے فیل ہونا ہے نا؟ کیوں؟ پرچہ ہی نہیں اچھا ہوا تھا، نہیں پرچہ ہی صحیح نہیں ہوا تھا، تیاری والی بات تو ہے ہی نہیں نا، پرچہ ہی نہیں ہوا صحیح۔ پتہ ہے، ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پاس ہونا ہے یا میں نے فیل ہونا ہے، اور جس نے پاس ہونا ہوتا ہے نا، وہ بڑا فریش پھر رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کے چہرے کی لالیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بڑے اچھے پرچے ہوئے تھے اس کے، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کامیابی ہے، اور جنہوں نے فیل ہونا ہوتا ہے ان کے منہ بتا رہے ہوتے ہیں، منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے پہ اداسی چھائی ہوتی ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ فیل ہی ہونا ہے، اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اب پڑیں گی جوتیاں، ایسے ہی نا؟ اب یہ ساری باتیں اگر آپ ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں تو اب سورۃ الغاشیہ سنیے گے۔ سورۃ الغاشیہ، الغاشیہ رزلٹ ہے، قیامت کا نام ہے، اور قیامت کے والے ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم سب طالب علم ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے کمرہ امتحان ہے، اور امتحان کا ایک لمیٹڈ وقت ہے، جب وہ وقت ختم ہوگا تو پرچہ چھین لیا جائے گا، اور پھر آپ کو ایک ٹک لگانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی، اور آپ کو ایک سلیبس دیا گیا ہے، اسی میں سے امتحان لیا جا رہا ہے، اور ایک دن آئے گا جب رزلٹ اناؤنس ہوگا، اور رزلٹ جس دن اناؤنس ہوگا 2 طرح کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، فیل ہونے والے، پاس ہونے والے۔ پاس ہونے والوں کو انعامات ملیں گے، فیل ہونے والوں کو سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الغاشیہ میں کہ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، اے قرآن پڑھنے والے، سننے والے، کیا تجھے الغاشیہ کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ پھر اس کی مہربانی خود ہی بتا دیا کہ وجوہ یومئذ خاشیہ،
کچھ الفاظ لکھوں گا، سارے نہیں لکھوں گا. وجوہ، وجہ کی جمع ہے، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. وجوہ ہوئی یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے. خاشیہ خشوع سے ہے، خشوع عاجزی، اور یہاں پر آج جھکے ہونا، یعنی اردو محاورے میں کہیں گے کچھ منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے. کوئی اللہ تعالیٰ پہلے جو فیل ہونے والے طلبہ طالبات ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. وجوہ ہوئی یومئذ خاشیہ، کچھ منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، طالب علم جس کا منہ لٹکا ہوتا ہے رزلٹ ڈے کو کیوں لٹکا ہوتا ہے؟ اسے پتا ہوتا ہے میں نے فیل ہونا ہے، اور فیل ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ محنت ہی نہیں کی ہوتی، محنت ہی نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عاملاتن، بہت محنت کی تھی انہوں نے، بڑی محنت کی تھی. بھائی محنت کرنے والے تھے، ایسا نہیں تھا کہ محنت نہیں کی تھی. ناصبہ، اتنی محنت کی تھی کہ محنت کر کر کے تھک گئے تھے. نہ کھانے کا ہوش تھا، نہ پینے کا ہوش تھا، نہ دوسری ایکٹیویٹیز تھیں، کام کام کام. قائد اعظم کا فرمان، اتنا عمل تھا اس پہ، محنت کر کر کے تھک گئے تھے. اب یہاں آپ فوراً چونکیں گے، ہیں ایک طالب علم نے محنت بھی بہت کی ہو اور پھر بھی فیل ہو جائے تو کیا وجہ ہوگی جی آپ کے خیال میں؟ ساری محنت جو تھی وہ آؤٹ آف سلیبس کر لی. آؤٹ آف سلیبس کا مطلب ایک یہ ہے کہ جو اولڈ سلیبس تھا وہی پڑھ لیا، حالانکہ نیا سلیبس آ گیا تھا لیکن اولڈ سلیبس تیار کرتے رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر بات ہے پیپر تو نئے سلیبس میں سے آنا تھا نا. اور دوسرے سلیبس ہی آؤٹ تھا، محنت ہی آؤٹ آف سلیبس تھی. سلیبس والی کتابیں پڑھی نہیں، اخبار جہاں ریڈرز ڈائجسٹ سارے یاد کر لیے، تو ایک سوال بھی نہیں آیا اخبار جہاں میں سے. ٹھیک ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راہب کو دیکھا، عیسائی راہب کو. ابھی میں پہلے کی مثال دے رہا ہوں، اولڈ سلیبس، عیسائی راہب. راہب کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ جی، رہبانیت سے نکلا، اور رہبانیت آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ دنیا چھوڑ دینا، جنگلوں میں نکل جانا، پہاڑوں میں نکل جانا. کیوں؟ اللہ اور آخرت کے خوف کی وجہ سے. جذبہ کتنا پازیٹیو ہے، اللہ کا خوف مطلوب ہے دین میں، اکاؤنٹیبلٹی مطلوب ہے دین میں، لیکن رہبانیت مطلوب نہیں ہے دین میں. یہ خوف اتنا غالب آ جانا کہ دنیا کو چھوڑ دے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نام کی چیز نہیں. اسی دنیا میں زندگی گزارنی ہے تم نے. آپ سے یہ تعلیمات نہیں ملتی کہ جنگلوں میں نکل جاؤ، پہاڑوں میں نکل جاؤ. اس دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کرو. لیکن اور سلیبس رہبانیت تھی. تو عیسائی راہب کو آپ نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں دیکھا کہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اور اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی جو یہ بھویں تھیں یہ اس کی آنکھوں پر پڑی ہوئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، اور اس عمر میں اس حالت میں بھی اللہ کی عبادت میں مصروف تھا.
حضرت عمر نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سورۃ الغاشیہ کی یہ آیات پڑھی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کچھ منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے، بڑی محنت کر رہے تھے، محنت کر کر کے بس ہو گئی تھی، لیکن فیل کیوں؟ اور سلیبس تیار کیا تھا، نیا سلیبس آ گیا تھا، بتا دیا گیا تھا، لیکن نہیں، ہم نے تو پرانی پڑھنا ہے جی۔ اور دوسری، محنت کی لیکن غلط ڈائریکشن میں، آؤٹ آف سلیبس محنت کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے اور ماشاءاللہ آپ سب اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، میسیجز بھی کرتے ہیں، آپ جمعے کے دن خاص طور پہ کہ سورۃ الکہف پڑھا کرو، ہے نا؟ کیوں میسج کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نا سورۃ الکہف پڑھا کرو جمعے کے روز۔ کیوں پڑھا کرو؟ ہاں جی، ایک تو نور ملتا ہے جمعے سے جمعے تک، دوسرے دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے انسان، جسے اس کی شروع کی اور آخر والی آیات یاد ہو جائیں تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دجال ایک پرسنالٹی ہے، دجال، ٹھیک ہے، بہت بڑا فراڈ، جھوٹ، حقیقت نہیں ہے، یعنی ویسے تو نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں نہیں ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور دجال ظاہر بات ہے آئے گا بھی اسی وقت جب وہ دور دجالی ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ تو سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات اور آخری آیات اکثر کو یاد بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کیا ہم بتائیں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جو مسلسل نقصان اٹھا رہے ہیں، گھاٹے میں جا رہے ہیں، بزنس صحیح نہیں چل رہا، کام شام صحیح نہیں ہے، ہم بتائیں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھاگ دوڑ، محنت، مشقت دنیاوی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے تیر مار رہے ہیں، بڑے کامیاب جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دکان سے میں نے اپنا کام شروع کیا تھا اور آج میں گروپ آف انڈسٹریز کا مالک ہوں۔ منع نہیں ہے کوئی، لیکن وہ سٹیج حاصل کرنے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کا حق تو نہیں مار رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے لیے مجھے جو قرضہ چاہیے وہ میں سود پہ تو نہیں لے رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ نمازیں آئیں، نمازوں کا وقت آیا، میں اتنا مصروف تھا، میرے پاس تو مرنے کا ٹائم نہیں تھا، تو نمازوں کا ٹائم کہاں سے آئے؟ لیکن اس طرف کامیابی ہی کامیابی ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے۔ کہاں کیا جی؟ مانتے ہیں نا سب؟ دنیا دار مسلمان سے پوچھے کہ یار قرآن کو مانتے ہو؟ بالکل سے مانتے ہیں، اللہ کا ایمان ہے۔ اللہ سے ملاقات ہوگی؟ بالکل ہوگی، تو انکار تو نہیں کیا، عمل بتا رہا ہے انکار ہے، زبان سے انکار نہیں ہے، عمل انکاریوں والا ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، جو بھی کوئی کام شام کیے ہوں گے وہ بھی ضائع۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور ان کے لیے ہم ترازو بھی نہیں لگائیں گے۔ باقیوں کے لیے تو پھر بھی ترازو لگے گا، پھر اعمال تولے جائیں گے، نیک اور برے، ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا ہم ترازو بھی نہیں لگائیں گے۔
وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے رسولوں اور ہماری آیات کا مذاق اڑایا. آیات ہماری کچھ کہہ رہی تھی، رسول ہمارے کچھ تعلیم دے رہے تھے. مذاق اڑایا نہیں، طرز عمل. جب آپ ماں باپ کی بات کو اہمیت ہی نہ دیں تو ماں باپ یہ کہتے ہیں نا تم ہماری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہو، حالانکہ آپ مذاق سمجھتے نہیں ہیں، لیکن عمل آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہیں جی. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. تو دونوں چیزیں سامنے آ گئی. اور سلیبس، آؤٹ آف سلیبس محنت ہو رہی ہے، یا محنت اور سلیبس میں ہو رہی ہے یا آؤٹ آف سلیبس محنت ہو رہی ہے. دن رات آؤٹ آف سلیبس لگے ہوئے. ایک سوال بھی نہیں پوچھا جانا اس میں سے. جو کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے اس میں سے ایک سوال بھی نہیں آنا. اب آگے ناکام ہونے والے طلباء کی سزا کا ذکر ہے. تسلا نارن حامیہ. میں نے آپ کو اسم کی 3 علامات بتائی ہیں نا آج. تو دیکھیں، نمبر 1 شروع میں الف لام، نمبر 2 اینڈ پہ گولتا، نمبر 3 آخر میں تنوین. تو سارے اسمی ہیں بورڈ پہ، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ داخل ہوں گے، وہ بھنیں گے، روسٹ ہوں گے ایسی آگ میں جو گرم بھی ہوگی. حضرت ابراہیم والی آگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آگ تھی وہ بھی، لیکن وہ ٹھنڈی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور حکم کس کا تھا ٹھنڈی کرنے کے لیے؟ اللہ کا. تو اس لیے بتا دیا کہ ایسی آگ میں داخل ہوں گے جو انتہائی گرم ہوگی. گرمی میں سب سے پہلے فیلنگ کیا آتی ہے جی؟ سب سے پہلے انسان کو کیا فیل ہوتا ہے گرمی میں؟ جیسے ہی گرمی بڑھتی ہے تو کیا چیز بڑھتی ہے؟ پیاس. پیاس بڑھتی ہے، پیاس لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم خالق ہیں، پانی دیں گے. تسقا من عین، انہیں پلایا جائے گا ایک چشمے سے، ایک چشمے سے پلایا جائے گا. اور یہ سوات کا ناران کا غان والا چشمہ نہیں ہوگا. آنیتن، کھولتا ہوا چشمہ ہوگا، ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ نہیں ہوگا، کھولتا ہوا. شدید پیاس لگی ہو آپ کو گرمی کے موسم میں، جون جولائی، اور آپ کو گیزر سے گرم گرم گلاس سے ایک پانی کا پیش کیا جائے. قرآن کا دوسرا مقام بتاتا ہے کہ ایسے پیئیں گے جیسے ان کے اونٹ پیتے ہیں. اونٹ کیسے پیتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ جب وہ اتنا لمبا سفر کرتے ہیں بھوکے پیاسے رہ کر، تو پھر انہیں جو پانی نظر آتا ہے، تو جب اونٹ پیتے ہیں اس پانی کو کبھی دیکھیے گا. اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو جون جولائی کے روزوں میں افطاری کو جیسے آپ جگ لگاتے ہیں منہ کو، ٹھیک ہے نا؟ اس وقت آپ یہ نظر نہیں مارتے کہ ٹھنڈا ہے کہ میٹھا ہے، پانی ہے. یہ ٹھنڈا میٹھا اس وقت طلب ہوتی ہے جب طلب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ جب پیاس لگتی ہے تو پھر ٹھنڈا میٹھا نہیں فکر ہوتی، پھر ہوتی ہے پانی ہو، یہ تر ہو جائیں رگیں. تسقا من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا ایک ایسے چشمے سے جو خود کھولتا ہوا ہوگا. اب ظاہر بات ہے وہی رہنا ہے تو کھانا بھی چاہیے پینے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. تو آگے بتا رہا ہے لیس لہم طعام، کھانا بھی دیں گے، ان کے لیے کھانا بھی ہوگا، الا من ضریع،
یہ کھانا ہوگا جی، ڈش یاد کر لیں، بڑی ڈشوں کے نام یاد ہے، ایک اور ڈش دیکھ لیں. غوری کہتے ہیں جی خاردار گھاس کو، گھاس کانٹے دار سوکھی ہوئی. انسان جب بھوکا ہوتا ہے نا، بہت دنوں کا بھوکا، تو گھاس بھی کھا لیتا ہے نا، گھاس بھی کھا لے گا. تو بھوک لگے گی تو گھاس ہی دی جائے گی، خشک گھاس، اور اس میں بھی کانٹے ہوں گے. اور عرب کا اونٹ جب بھوکا ہوتا تھا تو بڑے شوق سے کھاتا تھا، کیونکہ مثالیں اولین مخاطب عرب ہیں، مثالیں انہی کی دیں گے. صحیح ہے. تو لیس لہم طعام الا من ضریع. کھانے کے عامر صاحب کیا فائدے ہوتے ہیں جی؟ تقویت، صحیح ہے، اور بھوک ختم ہوتی ہے. دونوں فائدے ہیں نا، دونوں کی نفی کر دی. لا یسمن ولا یغنی من جوع. نہ تو انرجی ملے گی اس سے، اور نہ ہی بھوک ختم ہوگی. یہاں تک تذکرہ ہے ناکام ہونے والے طلباء و طالبات کا. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جہاں بھی ناکام ہونے والے طلباء کو ذکر کرتا ہے، وہاں کامیاب ہونے والے طلباء کو بھی ضرور ذکر کرتا ہے، اور پھر دعوت دیتا ہے کہ تم بتاؤ ناکام والوں کی طرف آنا ہے یا کامیاب ہونے والوں کی طرف آنا ہے، اور پھر آپ کو اختیار دے دیا جاتا ہے، اور پھر انسان اس کے بعد اسی پر کام شروع کر دیتا ہے، ہاں میں نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے. تو جو کامیاب ہونے والے طلباء ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بات کریں گے، کیونکہ پورا لیکچر سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیات پہ ہو گیا ہمارا. بہرحال ایک میسج ہمارے سامنے آیا قرآن کی طرف سے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نمازوں میں اور جمعے کی نمازوں میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کیوں فرمایا کرتے تھے. آج بھی ان آیات کی تلاوت ملتی ہے، امام صاحب بھی پڑھ دیتے ہیں، ہم بھی سن لیتے ہیں، لیکن پھر وہی کہ وہی. کیوں جی؟ سمجھ نہیں آتی کیا میسج ہے؟ بس پتہ ہے سنت ہے، آپ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیوں پڑھتے تھے آپ، وہ جاننے کی کوشش نہیں کی کبھی. لے جی، الغاشیہ لفظ صرف میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اس اسم کا سی این جیز جو ہم نے طے کیا ہوا ہے، ہم نے کلیئر کرنا ہے، جس میں سے سی این جی ہو چکا ہے اور آج ایس ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو سی این جی الغاشیہ کا کلیئر ہے سب کو؟ سی کیا ہے؟ کیپیسٹی. کیپیسٹی وائز اسم یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. تو الغاشیہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ؟ معرفہ. معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ معرف باللام. ماشاءاللہ جی، معرفہ. نمبر وائز واحد ہے، مثنی ہے، جمع ہے. مجھے بتائیے مثنی ہے؟ کیسے پتہ چلا نہیں ہے؟ ساؤنڈ نہیں ہے. مثنی کی تو ساؤنڈ ہے بھائی. کتنے ساؤنڈز ہیں؟ 2. کون کون سی؟ آنی، اینی نہیں ہے. جمع سالم بھی نہیں ہے. کیوں؟ جمع سالم کی بھی 4 ساؤنڈز ہیں، 2 مذکر کی، 2 مؤنث کی. اونا اینا بھی نہیں ہے، آتن آتن بھی نہیں ہے. تو اب رہ گئی 2 چیزیں، یا یہ واحد ہے یا پھر جمع مکسر ہے. اور جب ہم نے اس کے میننگز پڑھے ہیں تو میننگز میں ہمیں پتہ چل گیا کہ واحد ہے، کیونکہ میننگز ہم نے اس کے یہ پڑھے ہیں چھا جانے والی. اگر ہوتا چھا جانے والیاں تو ہم کہتے جمع ہے، جمع مکسر ہے. تو گویا یہ واحد ہے. اوکے جی، ترجمے میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ مؤنث ہے، چھا جانے والی.
اگر ہوتا چھا جانے والا تو ہم کہتے ہیں مذکر ہے، اور ویسے بھی دیکھیں تو مؤنث کی علامت موجود ہے، غیر حقیقی مؤنث. اوکے جی. اب آ جائیں جی ایس کی طرف، سٹیٹس کی طرف. اور سٹیٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کا اعراب ہے، اسم کا اعراب ہے. الغاشیہ لفظ کا اس وقت کوئی اعراب نہیں ہے جی. آپ کہیں گے ہے جی، دیکھیں شروع میں زبر لگی ہوئی ہے، لام پہ سکون لگا ہوا ہے، غین پہ زبر لگی ہوئی ہے، شین پہ زیر لگی ہوئی ہے، یا پہ زبر لگی ہے، تو اعراب تو لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو یہی اعراب لگاتے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا نا اعراب کیا ہے، زیر زبر پیش. اور سوال آتا تھا ہمارے اردو کے پرچے میں اعراب لگائیے، تو ہم یہی لگاتے تھے اور 10 نمبر مل جاتے تھے. تو سب 10 نمبر نکالے ہم نے، کیونکہ میں نے کہا کہ الغاشیہ کا کوئی اعراب نہیں ہے. اعراب باقی جتنے لفظ لکھے ہوئے سب کا ہے. اب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، صرف الغاشیہ لفظ کا اعراب نہیں ہے، باقی جتنے لفظ لکھے ہیں سب کا اعراب ہے. تو ذرا فرق دیکھیں، کیا فرق ہے الغاشیہ اور باقی لفظوں میں؟ آخر میں الغاشیہ کے کچھ نہیں لگا ہوا، باقی ہر لفظ کے آخر میں کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے اعراب جو ہے عربی زبان میں وہ اسم کے آخر میں کچھ لگنے کا نام ہے. گویا اعراب اسم کی فنیشنگ کا نام ہے. گھر بناتے ہیں، گرے سٹرکچر بن گیا، دروازے خوبصورت سے لگا لیے، پینٹ چھوڑ دیں باہر، ٹھیک، پینٹ نہ کریں تو گھر تو مکمل ہے، فنیشنگ ہوئی ہے نہیں. تو فنیشنگ نہیں ہوئی. فنیشنگ ہوگی اگر میں اس گول تاہ پہ بھی کچھ لگا دوں، ٹھیک ہے. فنیشنگ ہوئی ہے، 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 فنیشنگ ہوئی ہے. یس 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 یس. مثنیٰ جو پڑھے تھے ان کی بھی فنیشنگ کر دی تھی ہم نے. کتابانی، کتابینی، فنیشنگ ہوئی ہے دو آوازوں کے ساتھ. جمع سالم مذکر پڑھے تھے، فنیشنگ کر کے پڑھے تھے. اونا اینا فنیشنگ ہے، آتن آتن فنیشنگ ہے. گویا وہ جو دو کیٹیگریز پڑھی ہیں ان کی فنیشنگ آوازوں کے ساتھ کی ہوئی ہے آپ نے. ان کی فنیشنگ آوازوں کے ساتھ کی ہے. مکان کی فنیشنگ یا آپ پینٹ کے ساتھ کرتے ہیں یا ٹائلوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. کوئی ٹائلیں لگا دیتے ہیں، کوئی پینٹ کر دیتے ہیں. اوکے. تو ہم اسم کی فنیشنگ بھی دو طرح سے کریں گے، یا آوازوں کے ساتھ کریں گے یا پھر حرکتوں کے ساتھ کریں گے. صرف بہت اہم پوائنٹ ہے، سمجھ لیں. اسم کی فنیشنگ دو طرح سے ہوگی، یا آوازوں کے ساتھ ہوگی یا حرکتوں کے ساتھ ہوگی. آوازوں کے ساتھ جن اسماء کی فنیشنگ ہوگی وہ اسماء ہیں مثنیٰ اور جمع سالم، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. ان کی فنیشنگ آوازوں کے ساتھ ہوئی ہے. واحد اور جمع مکسر اسماء کی فنیشنگ حرکتوں کے ساتھ ہوگی. بس یہ پوائنٹ سمجھ لیں، کیونکہ اعراب اگر آپ کو آ گیا نا تو 80% قرآن آ گیا. آپ کو ذہن میں رکھیں، اعراب سب سے اہم چیز ہے عربی زبان میں، سب سے اہم. ٹھیک ہے. تو میں بات دہرا دیتا ہوں. ہم چلیں جی اعراب کی طرف. اعراب جو میرے ذہن میں تھا تصور اعراب کا، عربی کا اعراب اس سے یکسر مختلف ہے.
नंबर 2, एराब सिर्फ अरबी में होता है, ना उर्दू में होता है, ना अंग्रेजी में होता है, ना फारसी में होता है। लिहाजा एराब को आपने नए तरीके से ही समझना है, नए टॉपिक के तौर पे समझना है, इसको किसी के साथ मैच नहीं करना। जब हमने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ा था वो उर्दू में भी था, अंग्रेजी में भी था, तो कोई परेशानी इतनी नहीं हुई। जब आपने अदद पढ़ा तो उसमें वाहिद जमा तो उर्दू में भी था, अंग्रेजी में भी था, कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, एक नई चीज आई मुसन्ना, वो हमने समझ ली। जब हमने वसत को पढ़ा, मारफा नकरा उर्दू में भी पढ़ा था, अंग्रेजी में पढ़ा था, अरबी में भी आ गया, वही बात थी। अब हम पढ़ रहे हैं एराब। एराब सिर्फ अरबी में है, तो मैं कैसे कंपेयर करूं उसे अंग्रेजी या उर्दू के साथ? कर ही नहीं सकता। तो एराब को बिल्कुल नए टॉपिक के तौर पे लें कि एराब क्या है। एराब असल में इस्म की फिनिशिंग का नाम है। एराब असल में इस्म की फिनिशिंग का नाम है। इसके लफ्जी माना होते हैं अरबी बनाना। अरबी बनाना, अरबी केला नहीं, ठीक है, अरबी लफ्ज को बनाना। और आप माशाल्लाह जब अरबी बनाते हैं ना तो ऐसे ही बनाते हैं। आपको कहा जाए कि खिड़की की अरबी बताएं, आप कहते हैं खिड़की युन, ऐसे बनाते हैं ना, खिड़की युन। एंड पे आप यही तनवीर ही बोलते हैं, सही है। यहां तक कि आप फेल का भी एराब लगाना शुरू कर देते हैं कि आंदा तुन, जानदा तुन, पंजाबी में एराब, माशाल्लाह। यानी आपको पता है एराब जो है असल में दो पेश लगा दें, तो आपको पता है कि अब दो पेश नहीं, खाली दो पेश नहीं है, एराब दो पेश, दो जबर, दो जेर के साथ लगेगा। तो खिड़की यन भी बोल सकते हैं। अब आप खिड़की यन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब खाली खिड़की यन नहीं बोलना, ओके। तो एराब इस्म की फिनिशिंग का नाम है, और इस्म की फिनिशिंग जो है वो दो तरह से हो सकती है, या आवाज के साथ होगी या हरकत के साथ होगी। मुसन्ना और जमा सालिम अस्मा की फिनिशिंग जो है वो आवाजों के साथ है। मुसन्ना और जमा सालिम में आपने हरकतें नहीं देखनी, आवाजें देखनी है। हाँ, वाहिद और जमा मुकस्सर में आपने हरकतें देखनी है, आवाज है ही नहीं कोई। और ये सारी एग्जांपल वाहिद इस्म की थी जो मुज़क्कर वाहिद थे। अब आप कहेंगे जी मुअन्नस इस्म जो है उसका इराब कैसे होगा? तो जिस तरह मुज़क्कर का था उसी तरह मुअन्नस का भी होगा। बिन्त मुअन्नस है, इराब बोले बिन्त का, बिन्तुन। इमराअह, ठीक है ना, बोलता है ना एंड पे, तो मैं हा की सूरत में से बोल रहा हूं। अब आपने जब उसमें हरकत लगानी है तो ता की आवाज आ जाएगी, सही है। उख्त, खाशिअह, आमिला, नासिबा, नार, हामिया, ऐन, आनिया, तो आम, वरी, ठीक है। ये मैंने मिक्स ही बोल दिया मुज़क्कर मुअन्नस सारे, जिसमें मुअन्नस भी काफी सारे थे। अब आपको यह पता चल गया कि खाशिया मरफू है कि मंसूब है कि मजरूर है? मरफू। आमिला मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? नासिबा मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? नारन मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? हामिया मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? ऐनिन मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? आनिया मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? तो आम मरफू है, मंसूब है, मजरूर है?
दरीन मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? पहले पता था? तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि कुछ सीख रहे हैं, ठीक है ना? और ये भी पता है कि ये मरफू क्यों है, ये मंसूब क्यों है, ये मजरूर क्यों है, पता है ना? क्या पता है? पता है सर? पता है? पता है? पता है? पता है? क्लास का 7वां दिन है, नहीं पता? क्लास का 7वां दिन है, ये पता है ना? ये पता है, तो इसका मतलब यही पता है कि अभी यही पता है, पता लग जाएगा, ठीक है ना? ओके जी। तो वाहिद इसम चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, मरफू आखिरी हर्फ पर 2 पेश के साथ बोलना है, मंसूब आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर के साथ बोलना है, मजरूर आखिरी हर्फ पर 2 ज़ेर के साथ बोलना है। ये मैंने बोलने की बात की है। लिखते हुए जब आप लिखेंगे तो सिर्फ मंसूब लिखते हुए 2 ज़बर के बाद एक अलिफ भी लिखेंगे, मंसूब केस में 2 ज़बर के बाद एक अलिफ भी लिखेंगे। तो कलमा शहादत खोल के देखें, आपको मोहम्मदन 2 ज़बर के बाद एक अलिफ भी लिखा हुआ मिलेगा। चले आप कहेंगे जी वो तो हम खोल के देख लेंगे जाके। नारन देखें, मंसूब है ना, तो 2 ज़बर के बाद एक अलिफ लिखा हुआ है ना। आप कहेंगे सर आपका कायदा तो यही गलत हो गया, आगे 2 ज़बर जली हुए हैं लेकिन अलिफ नहीं लिखा हुआ है ना। बात समझ रहे हैं ना? तो रिजल्ट निकला कि पहले रूल सीखे जाते हैं, फिर रूल तोड़े जाते हैं, ठीक है ना? पहले आप सीखते हैं कि रेड इशारे पे गाड़ी रोकनी है, यही सीखते हैं ना। उसके बाद जब आपको पता चल जाता है फिर रेड पे रुकते हैं, है ना? गोया हर रूल का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, जरूर हर रूल का एक्सेप्शन होता है। रूल है कि 2 ज़बर जब भी डालेंगे आखिरी हर्फ पर उसके बाद क्या लिखेंगे, एक अलिफ। अब उस रूल के 2 एक्सेप्शंस हैं, वो बता रहा हूं आपको। उस रूल के कितने एक्सेप्शंस हैं? 2 सिर्फ। नंबर 1, अगर लफ्ज के आखिर में गोलता है तो फिर सिर्फ 2 ज़बर डालेंगे, अलिफ नहीं डालेंगे। ये पहला एक्सेप्शन है, रूल टूटा हुआ है। और टूटे रूल ज्यादा नजर आते हैं, है ना? सारे तोड़ रहे होते हैं ना इशारा, तो हम कहते हैं शायद यही रूल है, हालांकि रूल और होता है। पहला एक्सेप्शन क्या है? जब भी लफ्ज के आखिर में गोलता हो तो बोलते हुए कोई इश्यू नहीं है, बोलते हुए वही आवाज, लिखते वक्त सिर्फ 2 ज़बर डालेंगे, अलिफ नहीं डालेंगे। एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नंबर 2, लफ्ज के आखिर में अलिफ और हमजा इकट्ठे आ जाए। लफ्ज के आखिर में क्या आ जाए इकट्ठे? अलिफ हमजा इकट्ठे, दोनों हो साथ, ठीक है? 2 साथ हो, एक भी मिस हो तो अलिफ लगेगा। 2 एग्जांपल देता हूं, एक मुज़क्कर की, एक मुअन्नस की। अरबी जुबान में पानी को कहते हैं माह, अरबी जुबान में आसमान को कहते हैं समा, ठीक है? दोनों लफ्ज नाब जमा है ना मुसन्ना, वाहिद के जुमरे में ही आएंगे। और वाहिद इसम का इराब आपको पता है, आखिरी हर्फ पर 2 पेश, मरफू, 2 ज़बर, मंसूब, 2 ज़ेर, मजरूर। तो बोले जी माँ का इराब, मा उन, मा अन, मा इन। बोलेंगे तो ऐसे ही ना,
اب جب لکھیں گے تو ما ان 2 زبر کے بعد الف ڈالنا تھا، لیکن اب یہاں پر 2 زبر کے بعد الف نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اینڈ پہ الف اور حمزہ دونوں آ گئے ہیں. قرآن مجید میں دیکھیں انزلنا من السماء ماء، چیک کیجئے گا وہاں جا کے کہ الف ڈلا ہوا ہے یا نہیں ڈلا ہوا. ابھی چیک کر لیں جن کے پاس موبائل ہیں. ماء سما، اعراب بولیں سما کا. لکھیں سماءن سماءن سماءن، صرف 2 زبر ڈالے ہیں، الف نہیں ڈالا. کیوں؟ اس لیے کہ اینڈ پہ الف اور حمزہ تھا. اوکے جی. لیں جی اب آپ کا ٹیسٹ ہے. 5 لفظ بورڈ پہ لکھوں گا، 5 لفظ. آپ نے بھی 5 لفظ لکھنے ہیں اور 5 منٹ ہی ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا؟ 5 لفظ آپ کو دے رہا ہوں، آپ نے صرف ان کی منصوب شکل لکھنی ہے. ان کی صرف منصوب شکل لکھنی ہے. لکھنے سے مجھے پتا چل جائے گا اور آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ نے صرف 2 زبر ڈالنے ہیں آخری حرف پہ یا 7 الف بھی ڈالنے ہیں. اور چیک کروں گا میں کس کے 5/5 ہیں، کس کے 4/5 ہیں، کس کے 3/5 ہیں اور کوئی. ٹھیک ہے چلیں جی. کچھ اسم دے رہا ہوں، لکھیں اپنا اپنا لکھنا ہے. صحیح ہے جی. پہلا لفظ بنت، اس کی صرف منصوب شکل لکھنی ہے آپ نے. اوکے صرف منصوب شکل لکھنی ہے. نمبر 2 آیا. نمبر 3 سو، علماء سو اکثر سنتے ہوں گے آپ. ٹھیک ہے نا، علماء حق اور علماء سو، تو یہ وہ سو ہے. یہ والا نمبر 4 شیء. ٹھیک. اور 5واں اور آخری لفظ جزا. جزا. اوکے ماشاءاللہ. ابھی رزلٹ میں اناؤنس کرتا ہوں، پھر آپ نے خود چیک کرنا ہے کتنے ٹھیک ہے. اچھا بعد میں بڑی آسانی سے الف ڈل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں کرنا. اگر ڈالا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ڈالا ہوا تو چپکے سے نہیں ڈال دینا. اوکے جی. قرآن کی آیت ذہن میں رکھیے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. اوکے جی. لے جی ان کو ہم نے پہلے تینوں بول دیتے ہیں ذرا تاکہ پریکٹس بھی ہو جائے جی. آیا بنت کا اعراب بولیں بنتن بنتن بنتن، تینوں طرح بولے. آیا آیتن آیتن آیتن، سو سوءن سوءن سوءن، شیء شیءن شیئن شیئن، جزاء جزاءن جزاءن جزاءن. اب میں نے کہا صرف منصوب جو ہے نا وہ لکھ کر دکھانا ہے، تو میں اب سب کے جواب لکھ رہا ہوں، آپ نے میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. بنتن کتنوں کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آیتن کتنوں کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سوءن سوءن یہ اکثر غلط ہوگا ہے نا. صحیح ہے، اگر صحیح ہے تو ماشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہے.
سر رول ہے، رول ہے سو ان. اگر چیک کرنا چاہتے ہیں نکالیں سورہ یوسف. ما جزاؤ کیا الفاظ ہے؟ میں یفعل بأہلک من اراد بأہلک سوءا. چیک کر لیجئے گا جا کے قرآن مجید میں. شیئا ٹھیک ہے. ہاں لکھتے ہوئے ذرا ملا کے لکھا جائے گا. بس صرف دیکھنا الف ڈلا ہے کہ نہیں ڈلا ہوا. جزاء ان. ماشاء اللہ. چلیں جی اب ذرا ہاتھ کھڑے کریں. 5 کے 5 کس کے صحیح ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 4.5 وہ ان کا تھوڑے سے ایسے ہے نا تو شاید 4.5 ہے. ماشاء اللہ. لے جی اب بتائیں کون ہے جس کا ایک بھی صحیح نہیں؟ ایک بھی صحیح نہیں. ماشاءاللہ ایک بھی نہیں ہے. کون ہے جس کا صرف ایک ٹھیک ہے؟ صرف ایک ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. یہ بھی حوصلہ چاہیے سچ بولنے کے لیے. کون ہے جن کے 2 صحیح ہیں صرف؟ ماشاءاللہ یہ بھی کم ہے. 3 کن کے صحیح ہیں؟ 4. اچھا اب جن کے غلط ہیں انہیں سمجھ آ گئی کیوں غلط ہیں؟ سمجھ آ گئی کیوں غلط ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیں غلطی سمجھ آ جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہمیں آج تک اپنی غلطیاں سمجھ بھی نہیں آئی ہے نا. بتا دیتے تھے غلط ہو تم لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کیسے یار. تو اب الحمدللہ غلطیاں سمجھ آ جائیں یہ بھی کامیابی ہے. جی جناب ملا کے بھی ہی لکھیں گے. شیئن قرآن مجید میں آپ کو ایسے لکھا ہوا ملے گا. کل جمع مکسر اور مثنی جمع سالم ان کا اعراب سیکھیں گے. سیکھا ہی ہوا ہے بس صرف پریکٹس ہی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.